ہمارا چونکہ پشاور جو ہمارا کیپٹل ہے صوبائی، ہمارا یہ فیس ہے پورے صوبے کا، تو یہاں پہ کوالٹی ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے۔ بی آر ٹی بھی اپنا کام کر رہی ہے بہترین طریقے سے، لیکن بی آر ٹی کے علاوہ جو دوسرے کنیکٹڈ روٹس ہیں اسے بھی انشاءاللہ ہم ایک کوالٹی ٹرانسپورٹ کے لیے طرف جا رہے ہیں۔ مختلف روٹس ہم نے آلریڈی شروع کر دی تھی، ایک اور روٹ ہم نے بھی آج شروع کیا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مزید جو روٹس ہیں جو لنک کرتے ہیں بی آر ٹی اور ایریاز کو، ان پہ بھی انشاءاللہ کوالٹی ٹرانسپورٹ انشاءاللہ اس طرح ہم لوگوں کو سستی اور کوالٹی ٹرانسپورٹ مہیا کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں، وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے میگا پروجیکٹس پر کٹ لگا دیا گیا ہے، یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے؟ ستم ظریفی تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کمظرفی ہے، یہ کمظرفی ہے ان کی، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ پختونخوا کے لوگ اپنا حق نہیں لے سکتے یا جو نمائندے انہوں نے چنے ہیں وہ ان کا حق نہیں لا سکتے، تو ان کی بھول ہے۔ میں ان کو پہلے بھی وارننگ دے چکا ہوں، دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹس ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہمارے صوبے کا یہ حق ہے، ہماری عوام کا یہ حق ہے، اور ان کی کٹوتی کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کندھوں پہ سوار ہیں تو ان کندھوں سے اتار کے نیچے پھینک کے ان کو گھر بھیجنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اور ان کو جو انہوں نے اپنی طرف سے کٹوتی کی ہے اور یہ ان کو ڈراپ کیا ہے، اگر ان کو انہوں نے بحال نہ کیا تو پھر دمادم مسک اندر کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سر آپ نے بھی احتجاج کا اعلان کیا تھا، تو اس حوالے سے کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہماری تیاری تو ہر وقت مکمل ہے، ماشاءاللہ ہمارا اتنا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے صرف آواز لگانی ہے اور عوام تیار ہے انشاءاللہ۔ اپنا یہ موٹر وے ہے، موٹر وے کے بعد ثوابی ہے، اور یہ ثوابی پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں، یہ ثوابی اور ادھر میں بھی خان والی سائڈ، لکی والی سائڈ، ساؤتھ والی سائڈ سے وکلا ہے، تو ایک دو جگہ ہیں وہاں پہ پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت مزاحمت انہوں نے جو کی، تو وہ چونکہ کہتے ہیں نا وہ سوار ہوتا ہے نا جب گھوڑے پہلے تو سواری کرتا ہے تو ذرا وہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا بہت چیزوں کا، لیکن یہ دفعہ جب وہ سواری کر لیتا ہے پھر اس کو گھوڑے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور سواری کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب تو ہمارے لوگ سوار بنے ہوئے ہیں، گھڑ سوار بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو راستے میں اگر آئیں گے تو پھر جن کندھوں پہ سوار ہیں ان کندھوں سے نیچے پہلے ان کو گرائیں گے اور اس پر گھر بھیجیں گے۔ ویسے بھی ان سے حکومت چلنی نہیں ہے، بجٹ تک یہ پیش کر نہیں پا رہے، ملک کا دیوالی انہوں نے نکال دی ہے، تو اب یہ بہانے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہید بنایا جائے، تو ہم سیاسی شہید نہیں بنائیں گے، ہم دھکے دے کے مردار کریں گے ان کو۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا محاذ آرائی سے اس صوبے کو چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں محاذ آرائی نہیں ہے، یہ اپنا حق ہے، اور محاذ آرائی کی طرف تو یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر حق نہیں دو گے، ہمارے واجبات بھی نہیں دے رہے ہو، ہمارا جو روٹین کا جو ہمارا اپنا حق ہے، ہمارا NFC شیئر ہے، ہمارا مرجر ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، وہ ساری چیزیں یہ نہیں کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ جی صوبہ چلانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنا صوبہ چلا بھی رہے ہیں، بہترین سے طریقے سے چلا رہے ہیں، ہمارا بجٹ بھی ہو گیا ہے، ہماری ساتھ ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے، ہمارا فلائی بجٹ ہے، ہم نے عوام کو ٹیکس میں ریلیف بھی دیا ہے، ہم عوام کو بھی ریلیف دیں گے انشاءاللہ، اپنے کام بھی جاری رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی مانگتے ہیں، اور ان سے بیسیکلی ملک نہیں چل رہا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ٹائم میں انہی وسائل کے ساتھ بجلی کا کیا ریٹ تھا، 16 روپے، آج 65 روپے سے مہنگی کر کے لوگوں کو نہیں مل رہی۔ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پیٹرول کو دیکھ لیں، دنیا میں مہنگا تھا، ہم سستا دے رہے تھے، دنیا میں سستا ہو گیا ہے، یہ اتنا مہنگا کرنے کے بعد پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ گیس کو دیکھ لیں، اتنی مہنگی کرنے کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ نااہل ہیں، ملک کو یہاں تک لانے والے بھی یہی ہیں، اور پھر رجیم چینج کے بعد سازش کے تحت عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد جو حرکت انہوں نے کی ہے اور ملک کا حال کیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا اور ملک کو دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان کہ جو پاکستان ہے اصل میں، انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں گے۔ علی صاحب آپ مسلسل صوبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جارحانہ ہے، دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینٹ ہے۔ گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ تو کیا باتیں کر رہے ہو؟ کام کی بات کرو یار، ایک بندے کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتہ داری بھی ہے۔ کس کی رشتہ داری ہے؟ گورنر صاحب اسے کہو تم خود چور ہو، تمہارا لیڈر چور ہے، رشتہ داری بھاڑ میں جائے۔ میری ایک پارٹی ہے، میری پارٹی میری رشتہ دار ہے، میری ایسے کسی بڑے سے رشتہ داری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتے ہیں اور خود چور ہو۔ میں ایسی رشتہ داری کو نہیں کرتا ہوں، باقی وہ لمٹ سے بار بار نکلتا ہے، وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے۔ اور لانتی انسان تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی تجھے گورنر سے نکال کے باہر روڈ میں پھینک دوں گا، یہ تیری حیثیت ہے؟ اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اب تو گھس کے دکھا کے پیا اس میں، وہاں سے نکالا ہے۔ میں عزت کے لیے، ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں، روزانہ بیٹھ کے 9 مائی کا ملزم، اور تیرے باپ کا کام ہے 9 مائی پہ، تو مدعی بھی بنا ہوا ہے، تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوا ہے، تو جج بنا ہوا ہے، تو کون ہے 9 مائی پہ نہ لینے والا؟ تو گورنر بھی اپنے گورنر ہاؤس پہ رہے، ورنہ گاڑیاں بھی بند کر دوں گا، پیٹرول بھی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا، پھر بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر، شرم نہیں آتی ان کو؟ خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مستقبل کیا انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں، ثابت ہو گیا ہے، اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کیس جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، اس پہ خان صاحب کو اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے،
یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لو گے، ثابت نہیں کر سکو گے، اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے؟ نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ نظام کو ٹھیک کریں گے۔ اور باقی یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں، میں اس شخص کو سمجھتا نہیں ہوں، اس گورنر کو اس کی اہلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں، اتنے دنوں سے میں برداشت کر رہا ہوں، بار بار آتا ہے، پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات۔ اپنی اوقات میں رہو بھائی، تیری اوقات یہ ہے کہ تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے، یہ تیری پولیٹیکل حیثیت ہے، اور تیرا لیڈر بھی میں جانتا ہوں، اور تیرے لیڈر کا دوسرا تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے۔ پھر میں نے کھاتے کھولے نا، وصیتیں بتائیں، منہ دکھانے کے نہیں رہو گے، جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو آکسفورڈ ہے تم نے لیا تھا ایڈمیشن، کس بنیاد پہ لیا تھا؟ یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا آکسفورڈ میں، کس بنیاد پہ لیا تھا؟ وہ بتاؤ، فارم دکھاؤ، اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے، کہ ہی ہے کہ کیا ہے۔